اسی طرح اگر ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اور وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ ادب سکھایا ہے کہ جو چھوٹا ہو اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی، کہ جو چھوٹا ہو اگر کبھی ملاقات ہو تو جو چھوٹا ہو اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی شخص سواری پر جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو پیدل چل کے جا رہا ہے اس کو سلام کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج کے اندر یہ ویلیو پیدا ہونی چاہیے، یہ قدر پیدا ہونی چاہیے کہ جب بھی دو لوگ آپس میں ملاقات کریں تو جو چھوٹا ہے وہ سلام میں پہل کرے۔ لیکن ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ اگر کبھی کسی مسئلے پر بیٹے اور باپ میں اختلاف ہو جائے، دونوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، اسی طرح اگر دو بھائیوں میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، تو اب چھوٹا یہ توقع کرتا ہے کہ بڑا بھائی آ کر کے مجھ سے ملے اور سلام میں پہل کرے، بیٹا یہ توقع کرتا ہے کہ باپ مجھ سے آ کے ملے اور سلام میں پہل کرے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ادب ہم سب کو سکھایا ہے وہ ادب یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پاس نہیں آئے، یہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے بڑے بھائی کو سلام کرے۔ اسی طرح اگر بیٹے اور باپ میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو بیٹا یہ انتظار نہ کرے کہ باپ میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھ سے سلام میں پہل کرے، بلکہ لازم ہے اس پر کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اپنے باپ کے حق کو پہچانے، اس کے بڑا ہونے کے حق کو پہچانے اور وہ سلام میں پہل کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کرنے کے معاملے میں بھی بڑوں کے حق کو مقدم رکھا، اور آپ نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے۔